لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے. اگر جس نے آواز بھی سنی، قرآن بھی سنا، اور اس علمی ماجگاہ کے اندر میں آپ سے 10 منٹ لینا چاہتا ہوں. اور میں میری جماعت کے پنجاب کے خوبصورت وہ ہستی اور میرے بڑے بھائی، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں جو علمی لحاظ سے دیکھے تو قد بھی اونچا ہے، خون کے لحاظ سے دیکھے قد اونچا ہے، مدارس کے لحاظ سے دیکھیں تو پیر سید خلیل شاہ صاحب کا نام پنجاب کے خوبصورت ناموں میں آتا ہے. ان کی موجودگی کے اندر استاد العلماء اور جو ہمارے اس ضلع کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی علماء نسبت بورے والا کی آتی تو یہ عظیم مرد جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ ان کی خدمات ہیں علمی فکری. مجھے 10 منٹ دے دیں گے، صرف لمبی چوڑی گفتگو نہیں، 10 منٹ میں 1 گھنٹے والی گفتگو کر سکتا ہوں. مگر میں 2 بندوں کو میں نے گفتگو سنانی ہے جن کو میں لائک کرتا ہوں. قبلہ بابا جی مجھے فرما رہے تھے شاہ جی اگے آؤ، میں نے کہا مجھے تو سب سے پہلے ادب دیا، اگر پیچھے بیٹھنے کا ادب مجھے تو یہ ملا ہے کہ جدش ادب ہے نا سارا کچھ جو گول ہے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جو پیچھے ساتھی بیٹھے قریب آ جائے تو آپ کی مہربانی ہے. جنہیں من لیا منظور ہوئے. کوئی بات نہیں، ہر بندہ اپنا انداز رکھتا ہے بات کرنے کا، مگر میں قبلہ شاہ صاحب جنہیں من لیا منظور ہوئے، جڑے آکڑ گئے تسی رڑے بیٹھے تو نہ بولو، جڑا رڑا بیٹھا نہ بولے بھائی. اچھا گھروں کس واسطے آئے ہو؟ حضور کے ذکر میں آئے ہو تو گھروں آ کے بھی چپ کرو تو دسو تو تسی منگن کے کو آئے بیٹھو. اور میں کلمہ بھر کے کہنا چاہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں، استاد صاحب کی موجودگی میں، سٹیج پر علماء تشریف فرما، رب کی قسم یہ وہ ویڑے ہیں یہاں مانگنے والا بات بعد میں کرتا ہے، دعا پہلے قبول ہوتی ہے. فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کی جوتی اٹھا کے سر پہ رکھوں. تقریر میں نہیں کرنی، میں تھوڑے چہرے تک رہا، سارا دن میرا کام یہی ہے. جوتی سر پہ رکھوں. آج ماں بیٹے سے کہتی ہے پتر پیسے کمائی. یہ میری باتیں اس کے لیے اچھی ہیں جس کے دل میں نبی کے دین کا تھوڑا سا بھی درد موجود ہو. باقی واسطے کوئی ضرورت نہیں وہ بولے. جو مال پہ مرتا ہے وہ ہمارے ساتھ یاری نہیں لگا سکتا. جس کا دل دنیا کی طرف ہو کبھی وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. 8 صدیے پہلے ہم نے بھی بچوں کو پڑھایا اور بچوں کو یہ پڑھایا ہے مرد راہ در بندے کسرو باغنیست، مرد راہ در بندے کسرو باغنیست. قبلہ استاد جی شاہ صاحب خدا کی قسم فرید الدین نے کہا ہے مرد قد کا نام نہیں ہوتا، مرد مچھوں کا نام نہیں ہوتا، دردی لے او غیرو درد و داغنیز. مرد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کے دین کا درد موجود ہو. نہ بولے ہو، نہ بولے ہو، وہ بولے جو حسین نو سچا بندہ، جو حسین کے نام پہ دیگ اور پانی دیتا ہے اسے حق نہیں بولنے کا. یہ وہی بولے جس کے اندر حسین کا درد بھی ہو، محمد کے دین کا درد بھی. اچھی آنکھوں سے سبحان اللہ. ہاں میں نے خطبہ قبلہ نہیں پڑھا تو میں جذبات میں آ گیا. تو میری اکثر بابا جی پی سید خلیل شاہ سے فرماتے ہیں پی جی تو جذباتی بڑا ہے. میں نے کہا جی جذباتیت کی لوڑ ہونی چاہیے تھی. سمجھ رہے میری بات کو؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں قبلہ ضیاء مصطفیٰ صاحب میں تیری جتی صرف رکھا، وضو سے کھڑا ہوں، مصنوعی بات کرنے وہاں پہ 1000 لعنت ہو، 1000 لعنت ہو. اگر اہل دل اہل ایمان ہیں جن کے دل میں حضور کی محبت کی شمع ہے اور گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے، موت سے مخاطب ہوں، ہر بندے سے میں مخاطب نہیں ہوتا. میں اکثر علماء کو کہتا ہوں خانوں کی گاڑی اور نوابوں کی کوٹھی اور سرداروں کے رقبوں کو دیکھ کے پانی نہ نکالا کرو. رب کی قسم جو سودا تمہارے پاس ہے وہ صدیق اکبر کی امانت کا سودا. نہ بولے ہو سبحان اللہ، نہ بولے ہو. دکھ ہو رہا جو منہ گھوٹ کے بند کر کے بیٹھا ہے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ آکھنا تھا.
اینوں نہیں نعرہ نہیں مارنا تسی اٹھنا بھی نہیں جڑے اٹھے میں لڑ پہ سکتا میں خود مدرسہ پڑھا ہوں 12 سال 10 سال پڑھے ہیں 14 سال 13 سال پڑھایا ہے میرے والد گرامی نے پڑھایا ہے اب بھی بیاڑی میں جب آئے بابا جی کا پیر سید محمد برار شاہ صاحب کا نام تو لے لوگ کہیں کہ مرد کا بچہ یاد رکھ ناراض نہ ہونا آئینے میں جوان مردہ حق گوئی سچی بات مجھے کہنی چاہیے جس رقبے کے پیچھے تو لگا ہے مگر کلمہ بھر کے کہنا جو رقبہ ترکہ تیرے بیٹے کا ہے تیرا نہیں ہے سنیو بابا جی میری گل تیرا نہیں ہے اگر تو 10 مربع بنائے تو ترکے کا وارث نہیں ہو سکتا اور پیسہ اکٹھا کرے 10 ارب اس کا تو مالک نہیں ہے اس کا مالک بیٹا بیوی اور بیٹا ہے رب کی قسم اوے قاری صاحب تیرے قدموں کی جوتی سر کا تاج بناؤ تیرے باپ نے تجھے قرآن سکھایا نبی کا علم دیا رب کی قسم ان کی دولت ساتھ لے جائی کہ قرآن تیرے ساتھ ضرور جائے نہیں بولے تسی جڑا جیندہ بیٹھا ایمان چوچی بولے سبحان اللہ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب توڑا فیوچر کی ہے اکھا میرے بلا رہو نہ سٹی پھولیا میری گل سن فیوچر کیا میں کہ وٹ فیوچر تو کس فیوچر کی بات کرتا ہے ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے تو ہمیں کمزور نگاہوں سے دیکھتا ہے ہمارے سر پر دستار ہے ہمیں کمزور سمجھتا ہے میں آج علماء سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں جس مولوی نے کسی نواب رات اور پیسے دے پیسے کی شخصیت کو دیکھ کر منہ سے پانی نکالا انہا دین دل کوئی حصہ نہیں نہ بولے ہو کوئی گل نہیں تسی بھی رڑے بیٹھے ہو کوئی گل نہیں تسی پھڑکو گے کہ بھی نہیں پھڑکے ہاں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے میرا نخرہ لباس نہیں ہے میرا نخرہ گاڑی نہیں ہے میرا نخرہ دنیا نہیں ہے میرا نخرہ آج بھی نبی کا دین ہے کل بھی مصطفیٰ کا اسلاف کی قربانیاں دیکھیں اکھا میرے بلال رڑاؤ پتران تے نخرہ کرنا رہے اس میں وہ گلہ ساڑیا اور یہ بات چوک میں بیٹھنے والے چائے کا پیالہ پینے والا یہ بات نہیں سن سکتا تاش کی بازی دیکھنے والا یہ درد کی باتیں دل میں نہیں رکھ سکتا یہ وہی سن سکتا ہے یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کی نگاہیں گنبد خضرا پہ لگی ہوگی غم دین میں ڈوب کے اونچی کہہ دو سبحان اللہ اونچی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سارا کچھ ہے توجہ کرو جی میں اس وقت نہیں آیا میں لالے انہوں راضی ہوں کہ بابا جی دے نال ہے بابا جی کہتے ہیں کہ بلا پیسے کی کوشش کہ وہ دے سر تے ہاتھ رکھنے جانا ہے ہاں میں سیدھی بات ہے مولویوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے وہ آدھر مسنوعی رو بھی نہیں سکتے مرنا ہے مرنا رات 14 سے پھوک نکل گئی تیرے پتر نے تینوں صرف تین کپڑے کفن دے دینے سوچو اگر زین مجھے 5 منٹ دے دے تو مہربانی آپ کی جو امانت چیزیں ہیں وہ امانت رکھنا چاہتا ہوں جو درد کی باتیں وہ دل میں رکھنا چاہتا ہوں اللہ کو کہنے کہ شاہ صاحب میں کہا جی بابا جی کی فرمایا یار پسماندہ ایریے میں بیٹھ کر کچے کوٹھیاں جیدی ماں نے لاکھ روپے دیتا پتر پچھے ناٹھی دین دے نہ بالے منہ گھٹو مجھے تکلیف ہو رہی ہے ماں نے بیٹے کے چہرے کے بل شاہ صاحب چہرے کے بل دیکھتے ہوئے کہا پتر پیچھے نہ ہٹی پیچھے نہ ہٹا اے ٹومبا رکھ پیسے لے قرآن پڑھانے سے نہ رکنا قرآن کے وارث حضور کے دور میں وہ تھے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی پاؤں میں جوتی نہیں تھی سیرت نگار کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں قرآن کے در رضی اللہ عنہ نہ بولو کوئی گل نہیں تازی شیپ کر کے گاڑی کے آگے بیٹھ کر
گردن میں سریا رکھنے والا اس پہ نخرے کرتا ہے، اور نخرا کر رسول دے قرآن دے، نہ بولو نہ بولو ہیں؟ جس کو غیروں نے بھی کہا علماء سے مخاطب ہوں، میں نے تسی میں بیج ہو یار میں نے پیسے نہ دیو، میں میری گل سن، میں قبلہ شاہ صاحب کو، میں اور قبلہ استاد صاحب ان دونوں بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے کھڑا کہ دعا مجھے دے دے، اللہ کرے نسل میں فقیر بن، میری نسل میں حضور کے عالم بنے، میری 4 بیٹی یہ چاروں عالم ہیں، ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہا، پتر میرے 2 نے، ایک مکمل ہو گیا تخصص کر رہا ہے، اور انشاءاللہ میں نے کہا ٹھوک کے پڑھ، ٹھوک کے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک تھی پیس والا چولہے پہ بیٹھ کے ماں کہے گی اب ایک میرا پتر تھی پیس میں چنگا لگتا ہے، میں کہا امام محمد کی طرح تو داڑھی اور دستار سجا کے جا، اے بیکھن نہ بیکھے خدا در نبی دے بیک سی، جنہ دل ہے نا دل تے دلدار والے وہ بولے سبحان اللہ، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، اکھا میرے بل کرو جی، اور لالا میرے بل دے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ منہ آگے پیچھے کرتے، ہم 10 کتابیں پڑھنے کے بعد 2 باتیں تلاش کرتے، تسی ہیں وہ چھوڑے دے، تکلیف ہوتی ہے ہم، ہاں کچھ 4 فکرے انگریزی کے بول دے، کہتے سکولر ہے، سکولر ہے، سکولر ہونا ہی ہے، سکولر نہ بولے سبحان اللہ، کہتے کسے امام پیچھے نماز پڑھی ہے تو پوچھو سبحان اللہ کر لیا کر دوں، یہ سکولر ہے یا نہیں ہے؟ چلو جو نہیں بول دے ہیں کر دیو، 20 سال نماز پڑھ کے تسی پرت جاندے پٹھا ناراض رہو نا، سچی بات ہے، اور میں اکثر علماء کی کہتا ہوں یہ کوڑی بات برداشت کریں گے علماء، میں بھی اکثر کہنا تسی امام طلب دیو، مصلی تے بیٹھ کے قرآن پڑھانا سیکھو، بولنا تو بولو، یہ بھی کہتے اللہ کرے جہاں سومن دانا ہو 50,000 عید ہو، جتنے تانتے کل خانیت لبن تو تھے مردہ ہے، تو پر یاد رکھ تیری مٹی کا نشان نہیں رہے گا، جا پاک پٹن کی زمین پر قوم کا چشتی ہے، پوری کائنات کو کہتا ہے لوگو چشتی تھا، 1000 چشتی لاکھوں چشتی ہیں، نام نہیں بڑھیا، میں کہا بابا فرید آگ کے میں بڑھیا ہے، تو میں جب قرآن پڑھایا تو نہ رب نے بڑھاتا، اچھی کہو، میں دو ہستیاں پل ڈردہ کھڑا لیتا تسی نہ بولو، تسی نہ بولو، فرید نے مٹی بلاتی تو محمدی نہ بولے، ناراض نہیں ہو بیٹھے، بابا جی کو الفاظ کمزور نکل جائے مجھے معاف کریں گے، کیونکہ غیرت رکھتا ہوں، ایک طرف دین کی غیرت ہے، ایک طرف دنیا کی، اکھا میرے وال کرو جی، دین کی غیرت، ایک طرف دنیا کی غیرت، اللہ اکبر، ایک وہ ہے جو مسجد میں بڑھ کے بھی مسجد کا نہیں بنا، نہ آنکھ بدلی نہ زبان بدلی، اکھا میرے وال کرو، غیرت کی بات ہے، نہ آنکھ بدلی نہ زبان بدلی نہ کردار بدلا، امام کے پیچھے تکبیر پڑھ کے بھی نہیں بدل سکا، میں کہ اپنے ضمیر کو پوچھ، اگر کمرے میں بلب بل جائے تو کہتا ہے تاریکی دور ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، جو روشنی سے اندھیرا دور ہوتا ہے، منطق استغراقیہ پر اگر بندہ تجربہ کرے تو خدا کی قسم ایک کمرے کو منور کرتا ہے، تو قرآن ہنڈا چھوڑیا تو تیرا دل روشن نہیں ہویا، جنہیں بولنا تو مردانہ سبحان اللہ بولو، ہمیں کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے تو رب کی قسم کہتا ہوں ہم اس کے وارث ہیں، ہمارا وارث دنیا نہیں ہے، ہم دنیا کو وارث نہیں سمجھتے، دنیا کی دولت نہیں سمجھتے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں آج بھی وارث ہمارا قرآن ہے، جس کا ایمان ہے وہ بولے آج ہی وارث ہمارا قرآن ہے، اور مرنے کے بعد بھی قرآن وارث ہے، اس لیے امام محمد کی ماں نے کہا تھا، ماں دا چہرہ تک کے بابیوں توجہ کریو، چہرہ تک کے قدموں کو بوسہ دے کر امام محمد نے کہا ماں انہیں سال بعد آیا، توجہ کریو، اللہ دا واسطہ ہے توجہ کریو،
حضور دا واسطہ دے رہا توجہ کرو اللہ اکبر فرمایا اتنی دیر کے بعد آیا ہوں تیرے متھے تے وٹ نہیں دور ہوئے پتر دے چہرے تک کے ماما تے خوش ہوندیاں نے تے میں آیا علم پڑھ کے تے پڑھن تو بعد تو خوش نہیں ہوئی جڑا بیٹھا مرد مچھو کا نام نہیں ہے جس کے دل میں نبی کے دین کا درد ہے وہ سنے بات امام محمد نے جب بات کہی اللہ دی عزت دی قسم ماں بولی تاریخ نے قلم اٹھائی کیا کہا پتر ہے تجھے تو گیا سی تے تیرے کول کچھ بھی نہیں سی بولنا نہیں بولیو تے آخر تے بولیو قبر تے ایمان روشن ہو جائے گا فرمایا تیرے کول کچھ نہیں ہن تیرے کوڑے ہی دیکھے تیرے کول اوٹھی دیکھے تیرے کول تیرا درہم و دینار دیکھے تے غلام دیکھے لگتا تو مال قرآن دا نہیں لے کے آیا تو یہ لے کے آیا ہے علماء سے مخاطب ہوں یہ لے کے آیا ہے پتر میں تو ان وارثوں کی بات کرتی ہوں جب حضور نے مسجد نبی کے ساتھ چھوٹا سا تھڑا بڑھایا اچھا چبوترا بڑھایا جب حضور کے صحابہ تکیا صدیق پاک کی نگاہ عمر پاک کی نگاہ عثمان علی طلحہ بلال کی نگاہ نے دیکھا توجہ ہے توڑی اوہ اچھی بول دے اللہ والے ہو تھڑا بنا رہا اچھا تھڑا تو حضور کے یار تکتے رہے کہ مائی مکی نے کہا کہ رب کا ویڑا اچھا ہوتا ہے رب دا کار اچھا ہوتا ہے برکت کا گھر ہے مگر رب کی عزت کی قسم یہ کہتا ہوں حضور کے غلاموں نے سوچا مگر حضور نے چہرے پڑھ کے کہا تم سوچ رہے ہو مسجد تو اچھی جگہ نہیں ہو سکتی سونا ہے اے اچھی جگہ کیوں بڑھائی ہے رب کی قسم مکی مدری آسمانوں کی راہی اللہ کے دل پر خاتم المرسل حسنین کا بابا لبے یوا سے فرماتے ہیں فرمایا تو انہوں پتہ ہے جی یا رسول اللہ نہیں فرمایا اتھے او بیٹھ گئے جڑا رب جنہوں پسند فرماندہ سمجھ نہیں آئی لگتا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبوں یہ وہ تھڑے ہیں جہاں صبح اٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے شام بھی اٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری سلوار اور ہے قمیض اور ہے اور ساڑھا دل تو ہوئی ہے نا تو ویک سلوارانو ان اچھی شلواروں اور قمیضوں کے اندر تو شرابی ہیں جس کو تو سلوٹ مارتا ہے اس لباس کے اندر وہ رہزن ہے جو ملک کو لوٹنے والے اس کا سلوٹ کرتا ہے ارے ایسی فقیر ضرور ہے مگر شادی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم بادشاہ نے جب رخ بدلا تھا سلام جواب نہ دینے پر تو میرے سعدی علیہ رحمت نے فرمایا تھا تو انہوں پتا ہے تو کیوں منہ پھیرے فرمایا اس لیے کہ تیری حالت صحیح نہیں فرمایا یاد رکھ دنیا تیری اچھی ہے قبر فقیر کی اچھی آج وعدہ کرو ہم دین سے جڑیں گے میں پھر کہنا چاہنا بچ جاؤ گے جنہوں وارث بڑھائی بیٹھے انہوں جنازے دعا نہیں آتی بچ جاؤ گے تم بتاؤ تم دین سے جڑو گے جو کہتا دین سے جڑو گا ہاتھ تے پورا چاہے پورا اور پچھلے بابے ویسے نہیں چک دے نہیں چلنا مگ دے رکھ اپنی تھی واسطے پتر واسطے بیوی واسطے پتہ نہیں وہ 4 دے گا بھی تیرے پیسے دے دیں یا نہیں دے دے مگر یہ کہہ سکتا ہوں اس مدرسے پہ تیرا 1 روپیہ قیامت کے دن اس کا قرضہ میرا نبی خود دے گا میرا ایمان یہ کہتا بولو جڑو گے انشاءاللہ بولو جڑو گے انشاءاللہ 2 ساتھیوں نے 2 لاکھ پیش کیا 1 لاکھ میں ان کو سلام کرتا ہوں اس کی دولت رب کو پسند ہے تو دین حضور کے ویڑے پہ لگے گی آپ وعدہ کریں انشاءاللہ قاری صاحب کے شانہ بشانہ اور بازو کے ساتھ بازو لگا کر ہم قرآن پڑھنے والے عالم بننے والے ترجمہ پڑھنے والوں کے ساتھ محنت اور محبت کریں گے انشاءاللہ اچھی بولو انشاءاللہ اور یہ بھی آج رکھیں علامہ صاحب تشریف ہے بڑے عالم اور بڑی سونی آواز در اور یہ خاکہ بھی اپنے ذہن سے اتار دیں کہ فلانا کیوں نہیں آیا تو ایک ہی آ گیا نہ سوچنا نہیں ہے ہم کوشش کرتے اس نمبر پہ اچھا رب کو جو منظور ہوا وہی ہوا اچھا ہوا نہیں ہوا بے شک اچھی دے بولو یار انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں حضرت صاحب پریشان نہیں ہونا مرشد کامل سر تے ہاتھ رکھن تے استاد صاحب اسی علماء تیرے نال جدوں کوئی روڑا بن جاوے یعنی ایندا سانو دسی ایو جے بندے انہاں کول ایک موتی ہزاراں ورگا ہے سبحان اور اے علماء اگر غیرت پھڑن دین دی تے کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ میں یقین رکھدا جی جنے بھی ہیں درس واسطے ماشاءاللہ تھوڑے نے حاجی سبحان زیادہ تسی تھلوی جیج پائے نے
नारा तकबीर, اللہ اکبر. چلو بات سننے سے جو حافظ اٹھا ہے آنکھیں نہیں ہے دل کی آنکھیں تو ہے یار. سبحان اللہ. مکمل عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، میرا ساتھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ. زندہ باد. کوشش کر کے ہاں میں یہ ہاں جی درس کے لیے میں اپنے لیے درس کے لیے ہاں جی ماشاءاللہ کوئی ہے تعاون کرنے والا. 100 دیواری نہیں آئی بھائی. ماشاءاللہ. چلو جی کوشش فرما کے میں سمجھتا ہوں اپنے رزق کے حلال سے تعاون کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بچے دیکھیں سامنے، یہ میرے نہیں حضور کے. سبحان اللہ. چاسری آ گئی. کیا بات. چاہے صاحب کوئی گل نہیں، ہون نہیں تو لکھوا دے گھر سے بیٹھے رہے. ہاں شاباش. کیا بات. اللہ اکبر. بولو یا رسول اللہ. یا بھئی ابھی انشاءاللہ. شاباش شاباش شاباش. 5000 جو آل رسول سے محبت کرتا ہے پندن سے، انہوں نے بچے دے دیئے، تو 5000 اگر پیش کرتا ہے. میں کلمہ بھر کے کہنا چاہتا ہوں یہ 5000 5 کروڑ ہے. اس فتنوں کے دور میں جہاں قرآن جلاؤ، ناموس رسالت پہ حملے ہو، پھر بھی مدرسے قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت اور حضور کی حسن کی باتیں اس میں زندہ علماء یہ کرے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے تعاون کرنا یہ ہمارا فرض اور محبت ہے انشاءاللہ. نعرہ اٹھو پچھلیو بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں جی شاباش شاباش شاباش. ویسے تسی اٹھ پاؤ گے، مجھے یقین ہے کیونکہ ایمان دی خوبصورتیاں دل سے موجود نے. مگر اٹھ پاؤ، دیر نہ اٹھو کہ چاچے دا پتر اٹھے تو ہن مامے دا پتر اٹھے تو میں اٹھا نہ. نعرہ تکبیر. جو حضور کے دین سے سچا پیار کرتا ہے 1000 2000 5000 کی کوئی اوقات نہیں ہے. علامہ صاحب کی والدہ نے 1 لاکھ روپے پیش کیا، فرمایا پتر پیچھے نہیں رہنا، دین کا کام کر. الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ جو حضور کی یاری اور وفاداری کے اندر حضور کی محبتیں رکھ کے جو شخص اس مدرسے سے تعاون کرتا ہے. اور یقیناً اور میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کے والد گرامی کی بنیادیں علم کے لحاظ سے اور آج قد علماء میں علم کے لحاظ سے اونچا ہے. اور اس علاقے کے اندر آپ بزرگ گواہ ہیں، میرے مربی، میرے استاد مفتی عامر صاحب سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا میں شاگرد ہوں اور پڑھتا رہا ہوں، اور شالی صاحب ان کے بیٹے. میں سمجھتا ہوں اس فکر علم کو لے کر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہم دے رہے ہیں. یہ سارا فیضان ہے. انشاءاللہ یہ برکت اس شخص کو نصیب ہوگی جو 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک اس مدرسے کے ساتھ معاون رہا. اللہ اس کو خیر و برکت دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ڈھیر و برکت عطا فرمائے. میرے الفاظ کو کمزور ہو تو مجھے معاف کر دیں گے. کھڑے ہو کے پڑھو مصطفیٰ